بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو آج کی کلاس کے اندر ہم سورۃ الاعراف کی مختصر سوالات کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے اندر جو سب سے پہلے چیز شامل ہے وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، بنیادی تعارف اور اہمیت، اور اس کا مرکزی موضوع اس کو دوبارہ سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے اندر شامل ہے کہ سورۃ الاعراف، اگر ہم تعارف کی بات کریں کہ تو سورۃ الاعراف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ قرآن مجید کی طویل ترین صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس کی بنیادی تعلیمات انسانی عقائد اور کائناتی سچائیوں کے گرد گھومتی ہیں، اور اگر ہم اس صورت کا مرکزی موضوع بیان کریں تو عقیدہ توحید اور آخرت کا بیان، انبیاء کرام کے قصص سے عبرت حاصل کرنا اور انسان کی کردار سازی کرنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اصل سبق کی طرف، جو کہ اس صورت کے مختصر سوالات ہیں۔ تو اس میں شامل ہے، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ مقام اعراض سے کیا مراد ہے؟ تو مقام اعراف سے مراد جنت اور دوزخ کے درمیان واقع ایک اونچی دیوار یا اوٹ یعنی کہ حجاب ہے۔ سب سے پہلے تو اعراف کا مطلب ہے، اگر وہ اس کی بات کریں ہم، تو وہ اس کا مطلب ہے پہچان لیا جانا۔ تو مقام اعراف سے مراد جنت اور جہنم کے درمیان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر وہ لوگ جمع ہوں گے جنہیں دیکھ لینے کے بعد دور سے ہی کچھ ایسی نشانیوں کی بنا کے اوپر ان کو پہچان لیا جائے گا کہ لوگ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں۔ یہاں ایسے لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور نیکیاں برابر ہوں گی، کچھ وقت یہاں گزارنے کے بعد وہ اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آگے اگر ہم بات کریں سورۃ الاعراف میں کتنے رکوع اور آیات ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ سورۃ الاعراف میں کل 24 رکوع ہیں اور 206 آیات ہیں۔ یہ ایک مکی صورت ہے جس میں توحید، رسالت، آخرت اور انسانیت کی ہدایت کے لیے سابقہ قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں جی، ہمارے پاس تیسرے نمبر کا جو سوال ہے اس میں شامل ہے کہ سورۃ الاعراف کے مطابق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 عظیم کائناتی خصوصیات جو ہیں وہ بیان کرے۔ تو وہ کون سی انہیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی تو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں النبی الامی، یعنی کہ ایسے نبی جو کہ امی ہیں، یعنی کہ جنہوں نے دنیاوی طور کے اوپر کسی سے بھی تعلیم حاصل نہیں کرے گی۔ امی دراصل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کا پڑھا لکھا نہ ہونا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی کی طور کے اوپر دنیا میں کسی بھی انسان کے شاگرد نہیں ہیں۔ جناب رسول اللہ نے کسی سے بیٹھ کر پڑھنے اور لکھنے کا فن نہیں سیکھ رکھا تھا، تو اس لیے جناب رسول اللہ کا یہ وصف ہے کہ وہ نبی بھی ہیں، اور نبی بھی ایسے ہیں جو پڑھے لکھے تو نہیں تھے لیکن اس کے باوجود بھی عقل و شعور میں، فہم و فراست میں، علم میں اللہ رب العالمین نے ان کو ایک امتیازی جو ہے درجہ دے رکھا تھا۔ آپ نبی علیہ السلام امی نبی ہیں جنہوں نے کسی دنیاوی انسان سے تعلیم حاصل نہیں کی، بلکہ آپ براہ راست الہی تعلیمات کے امین ہیں۔ نبی علیہ السلام کی دوسری خصوصیت جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ آپ تمام کائنات کو سچی نیکیوں کا حکم فرماتے تھے اور نقصان دہ برائیاں اور اخلاقی پستیوں سے روکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی یہی ایک سب سے بڑی خاصیت ہے کہ وہ انسان کو ایسے عقائد، ایسے نظریات اور ایسی تعلیمات کے اوپر جمع کرتا ہے جو کہ ایک مضبوط، مستحکم اور ایک خوبصورت معاشرہ جو ہے اس کے ذریعے سے بنتا ہے۔ اس کے بعد طیبات کا حلال کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزہ اور فائدہ مند چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور خبیث چیزوں کو حرام، ناپاک اور غلیظ ٹھہراتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ جو چیزیں انسانی صحت کے لیے، انسانی عقل کے لیے اور انسانی جسم کے لیے صحیح ہیں، درست ہیں، توانا ہیں، انسان کو مضبوط بنانے والی ہیں، کوئی نقصان پہنچانے والی نہیں ہیں، ایسی چیزوں کو وہ اللہ کے حکم سے حلال قرار دیتے تھے۔ اور ایسی چیزیں جنہیں کھا لینے کے بعد، جنہیں چکھ لینے کے بعد یا پی لینے کے بعد ایک انسانی مزاج، انسانی عقل، انسانی شعور بگڑ سکتا ہے، تو جناب رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ آگے ہے جی مشقتوں کا اتارنا، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت پر سے پرانی شریعتوں کے سخت احکامات کا بوجھ اتارتے ہیں اور انہیں آسانیاں فراہم کرتے ہیں۔ یعنی کہ جناب رسول اللہ کی ایک واضح حدیث ہے کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو جناب رسول اللہ نے امت پر سے حد الوسع جہاں تک ممکن ہو سکا اپنی امت کو مشقتوں سے، بے جا مشقتوں سے جناب رسول اللہ نے بچایا ہے۔
اگلا سوال ہے کہ تلاوت قرآن مجید سننے کے کوئی سے 2 آداب تحریر کریں، تو ان میں سے جو پہلے نمبر کے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ توجہ سے سننا۔ اگر ہم بات کریں توجہ سے سننا، یعنی کہ تلاوت قرآن مجید کے وقت دل و دماغ کو مکمل متوجہ رکھنا۔ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس سے خاموش ہو کر پوری توجہ کے ساتھ دل و دماغ کو حاضر رکھتے ہوئے آپ نے سننا ہے۔ اب دل و دماغ کو حاضر رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اپنی کسی قاری صاحب کی آواز اچھی لگ رہی ہے اور آپ اپنی کانوں کی لذت کے لیے صرف قرآن کو سن رہے ہیں، باقی جو ہے وہ آپ کی توجہ ہے نہیں، آپ اپنے کام میں مشغول ہیں، مصروف ہیں، لگے پڑے ہیں۔ ایسا نہیں، اگر آپ قرآن کی تلاوت سن رہے ہیں تو آپ نے حد الوسع یہ کوشش کرنی ہے کہ اس قرآن کی تلاوت کو سننے کا اثر آپ اپنے دل و دماغ کے اوپر معلوم ہو، آپ کو پتہ چلے، آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کی کھٹک محسوس ہو، اس کی چوٹ آپ کے دل کے اوپر، آپ کے دماغ کے اوپر لگے کہ دراصل قرآن ہم سے تخاطب کیا ہے، قرآن ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ ہے خاموش رہنا، ہر قسم کی گفتگو اور خلل ڈالنے والا شور بند کرنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ساتھ میں بیٹھ کے گپیں آنک رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسی مشغلے مصروف ہوتے ہیں اپنی مصروفیات کے اندر جس کے اندر شور و غوغا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن کی تعلیمات کے اندر، قرآن کے آداب کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ اس کو ایک تو دل و دماغ کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سنا جائے، اور دوسرے نمبر کے اوپر خاموش رہا جائے تاکہ قرآن کا بولنا، پڑھا جانا ہمارے اوپر اثر انداز ہو۔ اگلا سوال ہے کہ ہمارے پاس شیطان کے بہکاوے سے بچنے کی مسنون دعا کون سی ہے؟ تو وہ ہے جی جو حدیث مبارکہ کے اندر جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ میں شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اس کے وسوسے سے اور اس کے پھونکنے سے اور اس کے جادو سے۔ یہ بہت ایک جامع قسم کی دعا ہے جو کہ ہمیں شیطان کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، اور جو ہیں پھونکنے والے سے مراد یہ ہے کہ جادو کرنے والوں کے جادو سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرماتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا آج کی کلاس کا سبق۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کلاس کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔